بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ محرم کے مہینے میں عام طور پر ایک موضوع کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور وہ ہے عاشور کا روزہ۔ اب عاشور کے روزے کے بارے میں کتب اہل سنت میں مختلف قسم کی روایات ہیں کہ جن کا ہم حوالہ آپ کے سامنے اس وجہ سے پیش نہیں کر رہے کہ وہ بہت مشہور ہیں اور ان کے لیے انڈرسٹوڈ ہیں اور وہ ان کو خود ہی بیان کرتے ہیں۔ حوالہ اس صورت میں دیں گے کہ جو حوالہ عام طور پہ لوگوں کے پاس نہ ہو۔ تو کچھ روایتیں اس عنوان سے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں، سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ عاشور کا روزہ ہے، جبکہ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض کتب کے مطابق 12 ربیع الاول کو یا 8 ربیع الاول کو، کہ جس میں 12 ربیع الاول زیادہ مشہور ہے، مدینے میں داخل ہوئے تھے، نہ کہ محرم میں۔ بعض روایات میں مثال کے طور پہ حضرت عائشہ سے نقل ہوا کہ یہ عاشور کا روزہ زمانے جاہلیت میں بھی رکھا جاتا تھا، عرب رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے، لیکن جب ماہ رمضان کے روزے آ گئے، واجب ہو گئے، تو ان کو پھر چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح سے کتب اہل سنت میں بیان ہوا کہ عبداللہ ابن عمر یہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ پھر بعض روایات میں نقل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہودیوں سے کہ یہ کس چیز کا روزہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم روزہ رکھتے ہیں عاشور کا، اور اس مناسبت سے رکھتے ہیں کہ قوم کو نجات ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شکرانے کے لیے اور کفارے کے طور پہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں اگلے سال 9 کو روزہ رکھوں گا، اور پھر آپ زندہ نہیں رہے۔ تو اب اگر یہ مان لیا جائے کہ زندہ نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو حکم ہی نہیں دیا، اور اگر آپ یہ مان لیا جائے کہ یہ آخر سال آپ نے دیکھا، تعجب کی بات ہے کہ ایک روایت کہہ رہی ہے کہ زمانے جاہلیت سے تھا، دوسری روایت کہہ رہی ہے کہ مدینے میں آپ رہ رہے تھے لیکن آپ آخر عمر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا اگلے سال اگر میں زندہ رہتا تو روزہ رکھوں گا، اور پھر آپ نہیں رکھ سکے، اور پھر ساتھ میں آپ نے فرمایا کہ میں یہود کی اس میں مخالفت کروں گا، 9 کو رکھوں گا۔ بعض روایت میں بیان ہوا کہ 9 اور 11 کو رکھواؤں گا۔ تو پھر یہ عاشور کا اتنا شور کیوں ہے؟ اب آتے ہیں اصل موضوع کی جانب۔ ہر روایت کا جو اصل موضوع ہے وہ یہ کہ یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشور کا روزہ رکھتے تھے۔ اب سوال کیا جائے بائبل سے، اور خود سوال کیا جائے یہودیوں سے کہ آیا وہ اسلامی کیلنڈر کو مانتے ہیں، محرم کو؟ آیا وہ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں؟ تو جواب تو یہ ہے کہ یہودی مسلمانوں کے کیلنڈر کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ کہا جائے گا کہ جو یہودی چاند کے کیلنڈر کو بھی مانتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ وہ چاند کے کیلنڈر کو مانتے ہیں، یعنی لونر کیلنڈر ان کے یہاں ہے، ساتھ میں سولر کیلنڈر بھی ہے، لیکن جو اصل موضوع ہے چائنا والوں کی طرح وہ سولر اور لونر کیلنڈر کو ملا کے چلاتے ہیں، اور ایسے کیلنڈر کو کہا جاتا ہے لونی سولر۔ اب یہ لونی سولر کیلنڈر کیسا ہے کہ دنوں کی تعداد جو ہے وہ چاند کے حساب سے ہوتی ہے، لیکن سال کی مقدار جو ہے وہ سورج کے حساب سے ہوتی ہے۔ بس کیونکہ چاند کے مہینے میں 10 دن کم ہوتے ہیں سورج کی نسبت سے، اور پھر یہ الگ الگ تاریخوں میں آتا ہے، تو یہودی یہ کرتے ہیں کہ ہر تیسرے سال 30 دن کا ایک مہینہ بڑھا دیتے ہیں، یعنی ہر تیسرے سال 12 کی جگہ 13 مہینے کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے چاند اور سورج کی یعنی قمری اور شمسی تاریخوں کو قریب قریب کر دیتے ہیں۔ تو ان کے ہاں تو کبھی بھی محرم نہیں ہے اور نہ کبھی عاشور ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ پہلے ایسا تھا تو پہلے بھی ایسا نہیں ہے، یہ ان کے ہاں ہزاروں سال سے چل رہا ہے۔ 1400 سال پہلے ایسا نہیں تھا کہ وہ محرم کی تاریخ کو مانتے تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہودی کون سی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جائیں سرچ کریں، آج کل تحقیق آسان ہو چکی ہے۔ یہودیوں کا ایک اہم ترین دن ہے اور وہ ہے یوم کیپور یا یوم کیپور۔ یہ ان کے 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں وہ افراد کہ جو یہودیوں کے بڑے چہیتے تھے، اسلام میں داخل ہوئے، ان کی ایک علامت ہے اہل بیت سے بغض، کیونکہ اہل بیت کی وجہ سے ان کے قلعے برباد ہوئے، مولا امیر المومنین کی وجہ سے انہیں نقصان ہوا، لہذا وہ آج موجود ہیں اور ان کی علامت ہے بغض اہل بیت۔ ان لوگوں نے اس یہودی کلچر کو رکھنے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا
بس یاد رکھیں یہودی عاشور کے دن روزہ نہیں رکھتے بلکہ وہ اپنے 7ویں مہینے یعنی تشری کے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، اور عربی بائبل میں کہ جس کا ترجمہ تقریباً 1000 سال پہلے کا ہے، اور کتاب لاوین میں چیپٹر نمبر 23 اور ورس نمبر 26 اور 27 میں ہے وَكَلَّمَ الرَّبُّ مُوسَىٰ قَائِلًا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ سے گفتگو کی وَأَمَّا الْعَاشِرُ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ الصَّعْبِ وَهُوَ يَوْمُ الْكَفَّارَةِ کہ عاشر نہ کہ عاشور، عاشر یعنی 10ویں تاریخ 7ویں مہینے کی تمہارے لیے یوم کفارہ ہے، یعنی یوم کپور، اور اس دن روزہ رکھا جاتا ہے، یاد رکھیں 24 گھنٹے کا۔ یہ دشمنان اہل بیت جو یوم عاشور کا جو جشن منا رہے ہیں اور یوم عاشور کا شور مچا رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے آقاؤں کی طرح سے 24 گھنٹے کا روزہ رکھیں۔ اسی موضوع کو اردو کی بائبل میں کتاب احبار میں چیپٹر نمبر 23 اور وہی آیت نمبر 26 اور 27 میں خداوند نے موسیٰ سے کہا دھیان رکھو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کفارے کا دن ہے۔ پھر کنگ جیمز کے ترجمے میں بھی اس چیز کو دیکھ لیں، لیویٹیکس چیپٹر نمبر 23 اور ورس نمبر 26 اور 27 And the Lord speak unto Musa also on the 10th day of this 7th month، تو یہاں پر بھی 10ویں تاریخ 7ویں مہینے کی۔ اب گوگل میں جا کے آپ سرچ کر سکتے ہیں، تحقیق کا دائرہ آسان ہو گیا ہے، آپ جا کے اردو گوگل میں لکھیں یوم کپور تو سب کچھ آ جائے گا۔ مثال کے طور پہ یوم کپور میں واضح آ جاتا ہے کہ عبرانی سال کے 10ویں دن یوم کپور منایا جاتا ہے۔ یہ عموماً سپٹمبر یا اکتوبر میں آتا ہے۔ عشرہ توبہ کے اختتام پر ایک لمبا روزہ ہوتا ہے جو یوم کپور کی شام سے سورج ڈھلنے پر شروع ہوتا ہے اور اگلے دن سورج کے غروب پر کھولا جاتا ہے۔ تو کسی کو بہت شوق ہے یہودیوں کے اس روزے کا اسلام میں لانے میں، تو وہ کوشش کرے انہی کی طرح سے 24 گھنٹے کا رکھے، کیونکہ جگہ سوچ ہی لیا ہے کہ رسول اللہ اور اہل بیت کو نہیں ماننا، تو پھر ایسے لوگوں کو کوئی علاج نہیں ہے۔ اسی کو اگر آپ انگلش گوگل میں جا کے سرچ کریں تو ڈیٹ آف یوم کپور، بلکہ آپ لکھیں جا کے یوم YOM KIPPUR کیپور، تو یہاں پر بھی آ جائے گا یوم کپور فالز ایچ ایئر آن دا 10th day of the Jewish month of تشری، کہ یہ تشری مہینے یعنی 7ویں مہینے کے 10ویں تاریخ میں آتا ہے۔ اسی طرح سے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حوالے ہم اختصار کی وجہ سے فقط ایک ہی چیپٹر کے دے رہے ہیں، لیکن بائبل میں 3 جگہ بیان ہوا ہے، اردو کا ایک اور حوالہ بھی دے دیں، اور یہ حوالہ ہے کتاب گنتی میں یعنی نمبر میں، اور چیپٹر نمبر 29 کا ورس نمبر 7 ہے، آیت نمبر 7 7ویں مہینے کی 10ویں دن ایک خاص اجلاس ہوگی، اس دن تم روزہ رکھو گے اور تم کوئی کام نہیں کرو گے، تم جلانے کی قربانی۔ تو اب یہاں پر یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جب کسی کو یہ شوق ہے تو شاید اب بعض دشمنان اہل بیت یہ فتویٰ بھی دیں گے کہ جلانے کی قربانی بھی دی جائے، کسی جانور کو جلایا جائے معاذ اللہ۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ان تمام روایتوں کا سلوشن یہ ہے کہ خود دیکھا جائے کہ یہودی کب روزہ رکھتے ہیں۔ یہودی کبھی بھی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ نہیں رکھتے، اور نہ محرم ان کا مہینہ ہے، اور نہ ہی ان کا کیلنڈر محرم کے حساب سے چلتا ہے۔ ہماری گزارش ہے ان دشمنان اہل بیت سے کہ وہ اس قسم کے جھوٹے حربوں سے عالم اسلام کو تقسیم نہ کریں۔ اب اس جانب بھی توجہ رہے کہ یہ یوم کپور جو ہے 2016 میں آیا تھا 12 اکتوبر کو، اور اس سال یہ وہابیوں کے لیے، ان بغض اہل بیت والوں کے لیے شاید خوشی کی خبر ہو کہ اس سال یوم کپور آ رہا ہے 29 یا 30 سپٹمبر کو دنیا کے مختلف علاقوں کے حساب سے۔ تو اس سال تو
کہا جا سکتا ہے کہ دشمن اہل بیت کی لاٹری کھل گئی کہ یوم کپور اور قتل امام حسین کا دن ایک ساتھ ہو گیا۔ اگلے سال کو بدھ کے دن سپٹمبر 19 یا 20 کو آئے گا۔ تو یاد رکھیں کہ یوم کپور کا دار و مدار لونی سولر کیلنڈر پہ ہے، جو ہمیشہ سپٹمبر یا اکتوبر میں یہ دن پڑتا ہے۔ اس کا کوئی تعلق جو ہے کہ جو صوم عاشور کا موضوع، عاشور کے روزے کا موضوع یہودیوں کا ہے، اس کا کوئی تعلق محرم سے اور عاشور سے نہیں ہے، بلکہ عربی بائبل کے مطابق عاشر ہے، یعنی 10واں دن من السابع، یعنی 7ویں مہینے کا 10واں دن۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے شر سے تمام مسلمانوں کو، شیعہ سنی کو محفوظ رکھے۔ خصوصاً ہماری گزارش ہے اہل سنت بھائیوں سے کہ اپنے ان بعض نام نہاد ملاؤں کی باتوں میں نہ آئیں۔ یہ ایک یہودی روزہ ہے اور اس کی تاریخ ہم نے بیان کر دی، جا کے اس کو سرچ کریں اور ان سے جا کے سوال کریں کہ یہودی کبھی بھی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ نہیں رکھتے۔ اگر رکھنا ہے کسی کو تو ان کے کیلنڈر کو جا کے فالو کریں۔ اسلام کا، رسول کی آل کا پیچھا اور ہمارا پیچھا چھوڑیں، اپنے آقاؤں کے حکم کے مطابق آپ کو جو کرنا ہو کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔